بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی تفسیر۔ آیت 1۔ مختلف سورتوں کے شروع میں یہ حروف اسی طرح الگ الگ نازل ہوئے تھے۔ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کا ٹھیک مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک راز ہے جس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور عقیدے یا عمل کا کوئی مسئلہ ان کے سمجھنے پر موقوف نہیں۔ آیت نمبر 2۔ یعنی اس کتاب کی ہر بات کسی شک و شبہ کے بغیر درست ہے۔ انسان کی لکھی ہوئی کسی کتاب کو 100% شک سے بالاتر نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ انسان کتنا ہی بڑا عالم ہو، اس کا علم محدود ہوتا ہے، اور اکثر اس کی کتاب اس کی ذاتی گمان پر مبنی ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے جس کا علم لامحدود بھی ہے اور 100% یقینی بھی، اس لیے اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ کسی کو شک ہو تو یہ اس کی ناسمجھی کی وجہ سے ہوگا۔ کتاب کی کوئی بات شبہ والی نہیں۔ آیت نمبر 3۔ اگرچہ قرآن کریم نے صحیح راستہ ہر ایک کو دکھایا ہے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر، اس لیے اس معنی کے لحاظ سے اس کی ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس ہدایت کا فائدہ انہیں پہنچتا ہے جو اس کی بات کو مان کر اس کے تمام احکام اور تعلیمات پر عمل کریں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ آخر تک پرہیزگاری اور ڈر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ اسے ایک دن اللہ کے حضور اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، لہٰذا مجھے کوئی کام ایسا نہ کرنا چاہیے جو اس کی ناراضی کا باعث ہو۔ اسی خوف اور دھیان کا نام تقویٰ ہے۔ بے دیکھی چیزوں کے لیے قرآن کریم نے غیب کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، نہ ہاتھ سے چھو کر یا ناک سے سونگھ کر انہیں محسوس کیا جا سکتا، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں۔ یعنی یا تو قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے ذریعے وہ باتیں معلوم کر کے ہمیں بتائی ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفات، جنت اور دوزخ کا حالات، فرشتے وغیرہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے ان متقی بندوں کی تعریف کی جا رہی ہے جو غیب کی چیزوں کو بغیر دیکھے صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ارشادات پر یقین کر کے دل سے مانتے ہیں، جو انہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ یہ دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے، اس لیے اگر یہ چیزیں آنکھوں سے نظر آ جاتی اور پھر کوئی شخص ان پر ایمان لاتا تو کوئی امتحان نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسان کی نگاہ سے پوشیدہ رکھا ہے، لیکن ان کے وجود کے بے شمار دلائل مہیا فرما دیے ہیں کہ جب کوئی شخص ذرا انصاف سے غور کرے گا تو ان باتوں پر ایمان لے آئے گا اور امتحان میں کامیاب ہوگا۔ قرآن کریم نے بھی وہ دلائل بیان فرمائے ہیں جو انشاءاللہ آگے آتے رہیں گے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کو حق طلبی کے جذبے سے غیر جانبدار ہو کر پڑھا جائے، اور یہ خیال دل میں رکھا جائے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں لاپرواہی برتی جائے۔ یہ انسان کی ہمیشہ کی زندگی کی بہتری اور تباہی کا معاملہ ہے، لہٰذا یہ ڈر دل میں ہونا چاہیے کہ کہیں میری نفسانی خواہشات قرآن کریم کے دلائل ٹھیک سمجھنے میں رکاوٹ نہ بن جائیں۔ اس لیے مجھے اس کی دی ہوئی ہدایت کو تلاش حق کے جذبے سے پڑھنا چاہیے، اور پہلے سے دل میں جمع ہوئے خیالات سے ذہن کو خالی کر کے پڑھنا چاہیے تاکہ مجھے واقعی ہدایت نصیب ہو۔ یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے کا ایک مطلب یہ بھی ہے۔ آیت نمبر 4۔ جو لوگ قرآن کریم کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں ان کی صفات بیان فرمائی گئی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے صفت تو یہ ہے کہ وہ غیب یا اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔
اس میں تمام ایمانیات داخل ہو گئیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا یا جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری چیز نماز قائم کرنا بیان کی گئی ہے جو بدنی عبادتوں میں سب سے اہم ہے، اور تیسری چیز اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، جس میں زکوٰۃ و صدقات آ جاتے ہیں جو مالی عبادت ہے۔ آیت نمبر 5، یعنی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو وحی حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئیں وہ بھی بالکل سچی ہیں، اور جو آپ سے پہلے انبیاء کرام مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ پر نازل کی گئی تھیں وہ بھی بالکل سچی تھیں، اگرچہ بعد میں لوگوں نے اسے ٹھیک ٹھیک محفوظ نہ رکھا بلکہ اس میں تحریف کر دی۔ اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ وحی کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جس پر وحی آیا اسے پیغمبر بنایا جائے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کی انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی وحی کا ذکر نہیں فرمایا۔ اگر آپ کے بعد بھی کوئی نیا پیغمبر آنے والا ہوتا یا اس کی وحی پر ایمان لانا ضروری ہوتا تو اس کا بھی یہاں بیان فرمایا جاتا، جیسے کہ پچھلے پیغمبروں سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ آپ حضرات کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، آپ کو ان پر بھی ایمان رکھنا ہوگا۔ آیت نمبر 6، آخرت سے مراد وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد حاصل ہوگی اور جو ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور اس میں ہر بندے کو دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور اسی کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ اگرچہ یہ آخرت بھی غیب یعنی اندیکھی چیزوں میں شامل ہے جس پر ایمان لانے کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا تھا، لیکن آخر میں اسے علیحدہ کر کے خصوصی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کا عقیدہ ہی در حقیقت انسان کی سوچ اور اس کی اعمالی زندگی کو صحیح راستے پر رکھتا ہے۔ جو انسان یہ یقین رکھتا ہو کہ جو ایک دن مجھے اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے ہر اعمال کا جواب دینا ہے، وہ کسی گناہ یا جرم کا ارتکاب پر کبھی ڈھٹائی کے ساتھ آمادہ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 7، یہاں ان کافروں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ چاہے کتنا واضح اور روشن دلائل ان کے سامنے آ جائیں وہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر پر اڑ گئے ہیں۔ ترجمے میں کفر اپنا لیا ہے کہ الفاظ اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 8، ڈرانا، انذار کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو باکثرت ڈرانے سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کو کفر اور بدعمالیوں کے برے انجام سے ڈراتے ہیں۔ لہٰذا آیت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ چاہے ان کو دعوت دیں یا نہ دیں، ان کے سامنے دلائل پیش کریں یا نہ کریں، چونکہ انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ کوئی بات ماننی نہیں ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 9، اس آیت میں واضح فرمایا گیا ہے کہ ضد اور ہٹ دھرمی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اگر کوئی شخص ناواقفیت یا غفلت وغیرہ کی وجہ سے کسی غلطی کا ارتکاب یعنی برے کام، کرائم، کرپشن ایکسیکٹرا کرے تو اس کی اصلاح کی امید ہو سکتی ہے، لیکن جو شخص غلطی پر اڑ جائے اور تہیہ کر لے کہ کسی بھی حالت میں بات نہیں ماننا ہے تو اس کی ضد کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، جس کے بعد اس سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے،
اللہ تعالیٰ اس حالت سے محفوظ رکھے، لہٰذا اس پر یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب خود اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دی تو معذور ہو گئے، اس لیے کہ یہ مہر لگانا خود انہی کی ضد اور تہیہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ حق بات نہیں مانی۔ آیت نمبر 10۔ سورت کے شروع میں مومنوں کے اوصاف اور ان کا انجام خیر بیان فرمایا گیا، پھر ان لوگوں کا ذکر ہوا جو کھلے کافر ہیں۔ اب یہاں سے ایک تیسرے گروہ یعنی جماعت کا بیان ہو رہا ہے جسے منافق کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ظاہر میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے مگر دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔